الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از فیصل انصاری وتھ یو فرام شیرشاہ یوتھ کونسل۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 23 مارچ کے حوالے سے شیرشاہ یوتھ کونسل کی جانب سے ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اور اس پروگرام میں فخر شیرشاہ ایوارڈ ڈسٹریبیوشن کی گئی تھی، اور ان فخر شیرشاہ ایوارڈ ڈسٹریبیوشن میں سے ایک ایوارڈ ایک اسلامی ایجوکیشن کے حوالے سے دیا گیا تھا، خواتین کی اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے، جو کہ دیا گیا تھا مدرسہ میمونہ تعلیم القرآن للبنات کو۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں مدرسہ میمونہ تعلیم القرآن میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محتمم صوفی محمد یعقوب انصاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو سر ہم آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، کہ اپنا تعارف کروائیے۔ مجھے تعارف تو اللہ کی ذات کا جس نے سب کو پیدا کیا، باقی تعارف جو ہے یہ اس حوالے سے میں کرواتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک یہ چھوٹا سا ادارہ ہمیں دیا ہے، تو اس ادارے کے اندر ہم قرآن سنت کے مطابق قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس قاعدے سے لے کر نادرہ ہے، نادرہ سے حفظ کی کلاسیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال یہ حفظ کی کلاسیں ہماری مکمل ابھی 2 مہینے بعد مکمل ہونی شروع ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جیسے بھی اللہ کا حکم ہوا، جیسے اللہ کو منظور ہوا، تو اس کے مطابق ہم انشاءاللہ کلاسوں کو مزید آگے کتابوں کی طرف لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اور آپ یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ یہاں پر کون کون سے کورسز اس وقت چل رہے ہیں خواتین کے لیے، یعنی جیسے کہ حفظ، ناظرہ، اور کون کون سے؟ ویسے بچوں کے قاعدے کے چل رہے ہیں، اس کے بعد پھر نادرہ چل رہی ہے، نادرہ کے بعد یہ حفظ کی کلاسیں ہمارے پاس چل رہی ہیں۔ حفظ میں بھی تقریباً 40-45 بچیاں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جو حفظ کا سبق لے رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے یہاں تقریباً 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک روزانہ کی بنیاد پر تفسیر کا پروگرام چل رہا ہے، جو بڑی خواتین آتی ہیں تو وہ تفسیر کا سبق پڑھتی ہیں۔ اور یہ تمام کورسز فری آف کاسٹ چل رہے ہیں، کوئی یعنی کہ ان کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے؟ الحمدللہ جی، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک کی کوئی فیس نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے یہاں پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بچوں کو قاعدہ، سپارہ، قرآن پاک، یہ سب مدرسے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سر، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ مہنگائی کا دور ہے اور بہت مہنگائی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے مدرسے کے اخراجات وغیرہ، ظاہر سی بات ہے کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں پر جو قاعدے وغیرہ ہے، قرآن، یہ سب چیزیں آپ ان لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، تمام لوگوں کو دیتے ہیں، خواتین جو بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں، تو سر یہ تمام اخراجات کس طرح سے پورے ہوتے ہیں، اس کے کیا سورسز؟ اس کے لیے ہم نے ایک تو دونوں گیٹوں پر چندے کے ڈبے لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں لکھا ہوا بھی ہے،
مدارس کے لیے چندے کا. اور اس کے علاوہ کچھ ساتھی ہمارے ایسے ہیں کہ وہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ ایسا حساب کتاب کر لیتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا باہر کسی سے فی الوقت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی ہمارے اخراجات سمجھو کہ یہ تیسرا سال ابھی شروع ہے، تو یہ اس میں جو ہے نا ابھی خرچوں کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی. اب جیسے گرمی آ رہی ہے، گرمی کے اندر اخراجات تھوڑے بڑھ جاتے ہیں بجلی کے، تو اس کے اندر آ کے جو ہے نا تھوڑا سا پھر اگر ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہم نہیں پورا اتر سکتے، تو اس میں پھر ہم کسی نہ کسی ساتھی کو تکلیف دے لیتے ہیں. تو وہ ساتھی بڑی خوشی سے جو ہے ہماری اس پریشانی کے اندر اپنے آپ کو شمار کر کے تو ہمارے کو باہر نکال لیتے ہیں. سر اگر ہم شیرشاہ جیسے علاقے کے اگر ماحول کی بات کرتے ہیں تو تعلیمی لحاظ سے اس کا رجحان بہت زیادہ کم ہے، اور خاص طور پر اسلامک ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کا رجحان اس طرف بہت کم ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے حساب سے. تو اس کے حوالے سے لوگوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اس کا تو یہی ہے کہ ہمارا علاقہ تھوڑا سا پسماندہ علاقہ ہے، تو اس میں زیادہ مزدور طبقہ زیادہ ہے اس کے اندر، تو ہر آدمی اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف نہیں لے جا سکتا، کیونکہ پڑھائی میں آج کل اخراجات اتنے زیادہ ہیں، تو ہر آدمی پہلے سوچتا ہے، کیونکہ بچے کو داخلہ وغیرہ دلوانا ہوتا ہے، تو جب بھی اس کو خرچے کی ضرورت پڑتی ہے، جب بچے کی کتابیں وغیرہ یا قرآن پاک وغیرہ کوئی اسی قسم کا، تو یہ اس کے اندر پھر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے وسائل کا. تو جن کے پاس کوئی وسائل بن جاتے ہیں یا وہ کسی سے تقاضا کرتے ہیں، تو وہ اس اللہ پاک ان کو اس اپنا حساب سے ان کا کام کروا دیتے ہیں، کیونکہ کرنے والی ہر طرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو وہ پھر کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے سوچ لیتے ہیں، وہ مدارس میں بھی لے جاتے ہیں اور اسکول وغیرہ کے اندر بھی ان کو داخلے دلوا دیتے ہیں. تو یعنی کہ اکثر لوگ ہمارے شیرشاہ علاقے کے جو ہے نا یہ پریشان ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک ان سب کی مدد کرے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کے اوپر اپنا آمین. اور سر شیرشاہ یوتھ کونسل کی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، آگاہی دی جائے کہ ان تمام حوالوں سے، جیسے کہ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تو ان تمام شعبوں میں جو ہے ہم لوگوں میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے یہ. اور آپ کے مدرسے میں ہم نے وزٹ کیا، ہم نے آپ کے مدرسے کو دیکھا، اور ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملی کہ یہاں پر تعلیم مفت دی جاتی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو اور اویئرنیس ہو، تاکہ وہ آئیں اور مفت میں تعلیم حاصل کریں اور اسلامی تعلیم حاصل کریں، اور جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو شیرشاہ یوتھ کونسل کی جانب سے یہ تمام کوششیں چل رہی ہیں، اور باقی شعبوں میں بھی کوششیں چل رہی ہیں. تو شیرشاہ یوتھ کونسل کے لیے کوئی میسج، کوئی مشورہ؟ شیرشاہ یوتھ کونسل کے لیے جو ہے نا، ہم نے جب سے سنا ہے کہ یہ اپنا کام کرنے لگی ہے، تو جب سے ماشاءاللہ اس کی ہم بڑی تعریف سن رہے ہیں، اور ہر یہاں بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے تو ہم نے یہاں بھی بلوایا ہے، سپرے وغیرہ کے لیے بلوایا، اور بھی کسی کام کے لیے بولتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا کام ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس کو اور زیادہ جزائے خیر دے. اللہ پاک آپ سب کو ہمت عطا فرمائے یہ کام کرنے کی. اور کافی غریب لوگوں کے ہاتھ آپ لوگوں کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی مجبوریوں کا حل ڈھونڈتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے یہ تمام سجیشنز ہمیں دی. اور فائنلی آپ سے لاسٹ کوشچن جو ہے ہمارا، وہ ہے یوتھ کے حوالے سے، ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے، کہ شیرشاہ کے فار ایگزامپل اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو وہ زیادہ تر جب نوجوان جو ہے وہ رونگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج، کوئی مشورہ؟ بس ان کے لیے تو یہی ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل جیسے ہمارے نوجوان نسل جو ہے یہ زیادہ تر موبائل کے اندر خراب ہو چکی ہے. تو یہ اکثر کہیں بھی دیکھ لو، رات کو دیکھ لو، دن میں دیکھ لو، تو بچے یا گیم میں لگے ہوتے ہیں یا کسی بھی پروگرام میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اپنے آپ سے دور ہو رہے ہیں اور دین سے دور ہو رہے ہیں، دنیاوی تعلیم سے بہت زیادہ دور جا رہے ہیں. اس کی دور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے. اللہ پاک اس موبائل سے
हमें नजात दिला दे, लेकिन जो तरीक़ेकार है इसका इस्तेमाल करने का, उस पर आने की तौफीक दे अल्लाह। आमीन। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर शेरशाह यूथ कौंसिल की जानिब से कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपना निकाला कीमती वक्त में से, और बहुत सारे सजेशंस हमें दी, और बहुत सारा जो है बहुत सारी बातें हमें बताई, इन्फॉर्मेशन दी इस मदरसे के हवाले से भी। तो हमसे जितना हो सका हम लोगों में अवेयरनेस देंगे इस मदरसे के हवाले से भी और बाकी शोबों के हवाले से भी। थैंक यू सो मच।